آپ کی اجازت سے۔ جناب سجانوس اور آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری رائے ہے کہ آپ سبھی حضرات پروکراتور پلاتس کے پیغام پر توجہ فرمائیں۔ شہنشاہ اعظم تبریوس کبیر زندہ باد۔ روم کی عظیم الشان سینٹ کی خدمت میں فلسطین کے پروکراتور کے مخصوص تحیات و تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ روم کے قانونی اور مذہبی دستور معافی چاہتا ہوں۔ شہنشاہ اعظم تبریوس کبیر زندہ باد۔ روم کی عظیم الشان سینٹ کی خدمت میں فلسطین کے پروکراتور کے مخصوص تحیات اور تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ سلطنت روم کے باشندوں اور آزاد شہریوں کے قانونی اور مذہبی دستور العمل کو مد نظر رکھتے ہوئے سینٹ کے عہدیداروں سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل وضاحتوں کے ساتھ 2 شقوں پر مشتمل ایک خاص قانون مقرر فرمائے۔ قانونی دفعہ یہودیہ، جلیل اور سامریہ سمیت فلسطین کی تمام ریاستوں کے اندر مذہبی معاملات میں فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزائیں۔ پہلی شق، اس علاقے کے پہلے اور دوسرے درجے کے شہریوں میں جو بھی جلیل کے رہنے والے عیسیٰ ناصری کی خدائی کا قائل ہوگا یا ان کو خدا کا بیٹا مانے گا یا اس عقیدے کی ترویج کرے گا، وہ قانون کی نظر میں روم کے امن و امان میں رخنا ڈالنے کے جرم میں کڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسری شق یہ کہ کسی قسم کا جمگھٹا لگانے یا شہر کے دیگر مقامی باشندوں کو عیسیٰ ناصری کے بارے میں اکسانا منع ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سلطنت روم ہمیشہ سلامت اور آباد رہے۔ فقط فلسطین کے اعلیٰ پروکراتور جنرل پلاتس۔ جناب سینیٹر صاحب، کیا آپ کچھ سمجھے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرات، محترم حاضرین، ہم لوگ یہاں تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، برائے مہربانی نشست کے آداب کا لحاظ رکھیے۔ جناب کمودس، جوپیٹر کی عظمت کی قسم، میں نے آج تک ایسا انوکھا لطیفہ نہیں سنا۔ جناب کمودس، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں روم کا نمائندہ جنرل پلاتس ہے، لہٰذا یہودیہ میں کسی بھی طرح کی شورش یا بغاوت کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان کے خلاف بغاوت کرنے جیسا ہے۔ یہ کیسا جنرل ہے؟ واہ واہ واہ! اگر آج میں روم کے سرپھرے بندروں کا تماشا دیکھنے گیا ہوتا تو وہاں پر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ یہاں آ رہا ہے۔ بے شک اس طرح کی نشست ہماری عظیم الشان سلطنت کے لیے باعث فخر ہے۔ عالی مقام، باقی حصے کو میں پڑھتا ہوں۔ محترم سینٹ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2 سال سے فلسطین میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو اس تحریر کے لکھے جانے تک موجود ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جس میں بشر سے زیادہ طاقت اور اختیار پایا جاتا ہے۔ عبرانی لوگ اسے اپنے اندیکھے خدا کی جانب سے آیا ہوا عظیم پیغمبر تسلیم کرتے ہیں اور اس کے شاگرد اسے روح اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ مسیحا کے نام سے مشہور ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے
اور ہر طرح کے مریض کو اچھا کر دیتا ہے اور وہ اعلیٰ کردار کا مالک ہے. اس کے چہرے سے محبت و مہربانی برستی ہے. اس کی کشش کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کی محبت دلوں میں گھر کر گئی ہے. اس کے بال سنہرے سیدھے اور ملائم ہیں. اس کی پیشانی نرم اور متوازن ہے. اس کے ناک نقشے میں کسی طرح کے عیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے رخسار سرخی مائل ہیں جن پر سنہرے رنگ کی خوبصورت اور بھری ہوئی داڑھی ہے. اس کی آنکھیں نیلی اور چمکدار ہیں. وہ جب بھی کسی کو ڈانٹتا ہے تو بڑا روب اور دبدبے والا نظر آتا ہے، لیکن جب کسی کو نصیحت کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے تو بڑا نرم مزاج اور شیریں سخن سا لگتا ہے. کسی نے اسے بلند آواز میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے روتے ہوئے ضرور دیکھا ہے. وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہے اور اس دور کے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے. فلسطین کے پروگراتور کو امید ہے کہ مذکورہ انسان کا مکمل حلیہ بیان کرنے میں ہم سے کوئی اہم گوشہ نہ چھوٹا ہوگا. اور اب یہ فیصلہ روم کے سینیٹ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، یہ قابل غور ہے. جناب کمودس، آپ اس خط کے مضمون سے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ فلسطین کے پروگراتور نے اپنے آپ کو اس علاقے کے مذہبی پاگل پن میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی الجھا لیا ہے. بس یہی. سینیٹر فلابیوس، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ صدر محترم، عالی مقام سجانوس صاحب، سینٹ کے قیام سے آج تک کے عرصے میں ہمیں اس قسم کی درخواست کبھی موصول نہیں ہوئی. البتہ مجھے اس واقعے کی مذہبی حیثیت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری نظر میں اس قانون اور اس کی ملحق دونوں شقوں کی نہ سماج میں کوئی حیثیت ہے اور نہ قانون میں کوئی گنجائش. میں بھی تائید کرتا ہوں. سینیٹر صاحب، آپ کا بیان بجا ہے. ٹھیک ہے کہ اس طرح کا موضوع تاریخ میں کبھی پیش نہیں ہوا ہے، اور اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا مضمون اس سلطنت کے موجودہ اور رائج قوانین سے ٹکراتا ہوا لگتا ہے. لیکن میں کافی حد تک روم اور اس سے ملک ریاستوں کے باشندوں کے حقوق سے متعلق مذہبی قوانین سے آشنا ہوں، جس کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نظر ہی نہیں آتا. اس تحریر سے پروگراتور کا مقصد کافی حد تک واضح بھی ہے. ضرور کسی متعصب مذہبی جماعت نے کسی گوشہ نشین کاہن یا زاہد کی پیروی میں کوئی فتنہ یا بلوا کھڑا کرنا چاہا ہوگا، اور یہ شخص عیسیٰ ناصری اس بات پر راضی نہیں کہ کوئی اسے خدا یا خدا کا بیٹا کہے. اس اعتبار سے یہ شبہ بیجا نہیں ہے نا؟ لیکن سینٹ یہ جاننا چاہے گی کہ پروگراتور کو اپنی ریاست کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت کس قانون کے تحت پیش آئی؟ پروگراتور نے اپنی معینہ ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی اس سلسلے میں عمل کیا ہے. اس نے سینٹ کے سامنے اس قانون کی تجویز پیش کر کے اپنی سرزمین پر مذہبی جنون کے نتیجے میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے. فلسطین تو اس وقت روم کے زیر نظر رہنے والی ریاستوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ جگہ ہے. عالی مقام سجانوس صاحب،
روم کی پریشانی کی وجہ یہی ہے، پروگراتور کی طرف سے اٹھایا گیا کوئی بھی نامعقول قدم فلسطین پر روم کی لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کی ناقابل تلافی حکومت کو شکار بنا سکتا ہے۔ سینیٹر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میری نظر میں جنرل پلاتس فہم و شعور اور دور اندیشی کا پیکر ہے۔ مسٹر قندوز، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ شاید ہاں، شاید ایسی بات ہے۔ تو سینٹ کو ہمارے قابل پروگراتور کی درخواست قبول کرنے میں کون سی مشکل آ رہی ہے؟ کیا آپ لوگ راضی ہیں؟ اور جن لوگوں کو یہ منظور ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ منظور ہو گیا۔ آخر کوئی تو ہم بد نصیبوں کی مدد کرے۔ ارے بھائی، رحم کرو ہم پر۔ ارے خدا بھی مفت خور بھکاریوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہم بھکاری نہیں ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ ہم کسان ہیں، کفرنہوم سے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکے کہ قحط کی تلواریں ہمارے شہر والوں کی گردنوں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ قدرتی آفت نے ہماری ساری کھیتی باڑی تباہ کر دی ہے، ہم لوگ برباد ہو گئے ہیں۔ شاید عبرانیوں کے خدا نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ کفر نہ کہو بیٹا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو شریعت کے خادم ہیں، ہماری ذمہ داری تو کتاب مقدس کی تفسیر کرنا ہے۔ ہمیں دیہاتیوں کی کاشتکاری کی مشکلات سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، شاید تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے خدا غضبناک ہو گیا ہے۔ خدا کی پناہ۔ گناہ، غضب، غضب۔ ارے او بے مروت فریسی، رک جاؤ۔ میں وہاں جاتا ہوں۔ ہاں جاؤ، اور رسیاں بھی لے آؤ۔ تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ لکڑیوں کے لیے۔ شہتیروں کو بھی لے آؤ، ٹھیک سے لانا، اپنا خیال رکھنا۔ ذرا ٹھہرو تو۔ کیا ہے؟ کیسا گناہ؟ ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ یہ کیسی کہانت ہے کہ جس کا تعلق ہمارے کاروبار سے اس طرح سے ہے کہ جب ہماری زراعت سے محصول لینا ہوتا ہے تو یہ خدا کی رحمت ہو جاتی ہے، لیکن جب ہماری زراعتیں تباہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں خدا کے غضب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوست دیکھو، اس مقدس عبادت گاہ کی قسم میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں، زمین اور آسمان کی قدرتی آفتوں کا مقابلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب تمہیں خدا کی قسم میرا گریبان چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ہمیں شروع سے ہی کہانت کے گیدڑوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ شمون بھائی، ہماری مدد کرو۔ کیا ہوا زرار؟ دیکھو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ تم تو ہمیں پہچانتے ہو، میں تمہیں اسی مقدس عبادت گاہ کے خدا کی قسم دیتا ہوں، میری بات سنو شمون۔ ہاں بولو۔ ہماری حالت خراب ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں،
ہم برباد ہو گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ ذرا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں جو ایک شخص ہے شاید وہ تمہاری مدد کر سکے، وہ وہاں دیکھو۔ وہ جلیل کا پیغمبر؟ انہیں جانتے ہو؟ اے حضور، قدرتی آفت نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمارے اہل و عیال کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے چوپایوں کے کھانے کو گھاس بھی نہیں ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں۔ کیا چیز استاد؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کا چرچا ہے؟ کاہنوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے۔ کہانت۔ خداوند عالم بلا کسی وجہ کسی انسان سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ خدا کی ناراضگی کا سبب انسان کے گناہ ہے، اور گناہ جہالت کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تمہارے اس انجام کی وجہ تمہارے وہی گناہ ہیں کہ جن کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ لیکن کون سے گناہ ہیں؟ یہی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہہ دیا کہ میں انسان سے اوپر ہوں۔ ان بچوں کا کیا گناہ ہے؟ فصل کاٹنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ حضور 20 دن۔ ہاں 20 دن۔ 20 دنوں تک روزہ رکھو، شاید خداوند عالم تمہارے بچوں پر رحم کرے۔ اے لوگو، سنا استاد نے کیا کہا؟ واپس چلے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ جلیل کے پیغمبر عیسیٰ نے کہا ہے کہ سب لوگ 20 دن تک روزہ رکھیں۔ اب تم لوگ کفرناہوم لوٹ جاؤ۔ خدا تیری پناہ۔ التجا کرتا ہوں استاد، آئیں اور اس سے پوچھیں۔ پوچھیں؟ کیا پوچھیں؟ شاید فرزند مریم ہمیں بتا سکیں کہ خدا کا وہ کون سا مقرب بندہ ہے جس کے ذریعے یہ عبادت گاہ مکمل ہوگی اور کب۔ فرزند مریم؟ اس بڑائی کے بیٹے کو غیب کے علم کا کیا پتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے سچ میں یہ سمجھ لیا کہ وہ داؤد نبی جیسا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہے۔ وہ لوگ اس کے خالازاد بھائی کے لیے بھی ایسا ہی کہتے تھے، پیغمبر ہے۔ اگر میں نے صحیح سنا ہو تو تمہاری باتوں سے اس مقدس عبادت گاہ کی تباہی سمجھ میں آتی ہے۔ اے جلیل کے پیغمبر کے فرزند، ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل سے کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم سلیمان کے مقدس ہیکل کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ صحیح کہا، اب اس عمارت میں کوئی ایسا پتھر نہ لگے گا جو اپنی جگہ باقی رہ جائے، بلکہ وہ ضرور گرے گا۔ لیکن گزشتہ انبیاء نے ہمیں بشارت دی تھی کہ اس عبادت گاہ کی زمین آخری زمانے میں آنے والے مسیحا کے مبارک قدموں سے متورک ہوگی۔ میں نے صحیح کہا نا؟ لیکن اس سے پہلے موسیٰ کی مقدس شریعت کے مخالف اس عظیم عمارت کو تباہ کر دیں گے۔ مجھ سے پہلے بھی توریت نے اس عبادت گاہ پر رونما ہونے والے
حادثات کی خبر دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس جگہ کی زمین آنے والے پیغمبر کی امت کی سجدہ گاہ بنے گی، اور یہ وہی پیغمبر ہوگا جسے تم مسیحا کہتے ہو۔ اس عمارت کے اندر حضرت سلیمان کے زمانے سے 1000 گنا زیادہ مضبوط سامان استعمال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں کس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اسے وہ توڑ سکے؟ میں ایک بار پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ عبادت گاہ اس طرح ویران ہوگی کہ پھر بنی اسرائیل میں سے کسی فرد کا ہاتھ اس کی تعمیر میں نہ لگے گا۔ آؤ اور دیکھو۔ یا خدا، یا خدا، حق کے سائے میں سر کو جھکاؤ، حق سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ اگر بھلا دو گے صراط کریم، گھیر لے گا تمہیں پھر عذاب عظیم۔ یہ خود محوری خود پرستی ہے کیوں؟ بتاؤ یہ بچھڑا پرستی ہے کیوں؟ یہ کوہ گرا پھر دہل جائے گا، عبادت کدا بھی تو جل جائے گا۔ ظلم تم کو کھلا کے تباہی کے کھیل، گناہ تم کو دیں گے کنویں میں دھکیل۔ باغ جو تھے تمہارے ہوئے بے ثمر، قوم بھی اب تمہاری ہوئی در بدر۔ پاؤں سے سر تلک غرق کے نقصان ہو، سوچو انسان ہو یا کہ حیوان ہو۔ سبق ہے تمہارا صدا سے الگ، یہ دین ہے تمہارا خدا سے الگ۔ پیٹ پوجا کی ترویج میں کیا دھرا، تمہارا مقدر تباہی بنا۔ ایسی کون سی خاص بات ہے جو ہمارا وفادار سپاہی صبح سویرے ہی حاضر ہوا ہے؟ سرکار، جنرل ویتریوس کے نمائندے پروکنسول یعنی پروکنسول فیلکس تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ سے ابھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ فیلکس؟ فیلکس؟ ویتریوس کے نمائندے تمہیں پتا ہے کہ وہ یہاں پر کس سلسلے میں آئے ہیں؟ وہ جلیل کے نئے پیغمبر کے بارے میں کچھ نئی باتیں کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع کی گونج بین النہرین کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے سرکار۔ نہیں، یہ اصل وجہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں ویتریوس کو اس کے باپ سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ جرمنوں کے ساتھ رومیوں کی آخری جنگوں کے اندر میں اور وہ ایک ہی یونٹ میں کام کر رہے تھے، اسی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ آؤ تمہیں میں صاف بتاؤں، وہ چیز جس نے فیلکس جیسے آدمی کو پریشان کر دیا ہے وہ دولت کی بھاری مقدار ہے جو یروشلم کی عبادت گاہ سے ہر سال اس کے آقا ویتریوس کے ہاتھ لگتی ہے۔ بس یہی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس حد تک ویتریوس کو پہچانتے ہو۔ کچھ خاص تو نہیں،
बस इतना जानता हूं कि कुछ सालों से जनरल वेतरयूथ सल्तनत की एशियाई रियासतों में मेनाता की कमांड संभाले हुए हैं और अंताकिया और आशूर की कई बगावतों को कुचलने में कामयाब हो चुके हैं। और हुजूर गुस्ताखी माफ हो, वो हर जगह मुस्तकिल मिजाज मशहूर हैं। मुस्तकिल मिजाज? मुस्तकिल मिजाज, मुस्तकिल मिजाज विजाज कुछ नहीं होता, बस अय्याश डाकू का लकब उसको दिया जाना चाहिए, समझे? आदरियानों से दौलत जमा करने की फिक्र भी लगी रहती है और अपनी जाहिरी हैसियत को बचाने का डर भी। वो हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहता है। इस वक्त ईसा नासरी से बेहतर बहाना क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रोकंसोल फिलिक्स उसी आदमी के सिलसिले में फौरी कार्रवाई के इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं। फौरी कार्रवाई? वो बेवकूफ इन लोगों की मिजाज और तबीयत को नहीं जानता, बस यही फौरी कार्रवाई। अपने एतबार से वो जो भी काम करना चाहता है और जैसा करना चाहता है उसे करने दीजिए। बहुत खूब, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। उसे ईसा से मुकाबले पर जाने दो, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अच्छा, अब उसे आने को कहो। मिनाता की 12वीं यूनिट के जनरल वेतरयूथ के नुमाइंदे प्रोकंसोल फिलिक्स। अजीजुल कद्र जनाब प्रोकंसोल फिलिक्स, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस मनहूस सरजमीन की बिगड़ती हालत में जनाब वेतरयूथ के नुमाइंदे की मेजबानी हमारे लिए रूम के अंदर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने से कम मजेदार नहीं है जनाब। जनरल, मैं यहाँ छुट्टियां गुजारने नहीं आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपके इस पुरतपाक इस्तकबाल का शुक्रिया। दरअसल हकीकत यह है कि हमें परेशान करने वाली कुछ खबरों की ही वजह से जनरल वेतरयूथ ने हमें यहाँ पर भेजा है। परेशान करने वाली खबरें? जनाब प्रोकंसोल साहब, मुझे तो नहीं लगता कि दमिश्क से लेकर यहाँ तक कोई पुरअमन सरजमीन होगी। ये तो ऐसे ही पुरसुकून है जैसे कि कब्रिस्तान। नहीं, हमारी खबरों के मुताबिक ऐसा नहीं है। यहाँ की तमाम चीजें किसी बगावत की खबर दे रही हैं हमें। यहाँ रोम के खिलाफ यहूदियों की मुस्लिहाना बगावत बहुत जल्द होगी। बगावत? रोम के खिलाफ? और वो भी यहाँ? नहीं जनाब प्रोकंसोल, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं प्रोग्रातूर के मनसब पर कैसर तैबरयूस के नुमाइंदे की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि यहाँ कुछ सिरफिरों के अलावा बाकी सबके अंदर सल्तनत की इताअत का पूरा जज्बा मिलेगा, पूरा जज्बा। नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ देखने में लगता है। हर जगह मशहूर है कि ईसा नासरी खुद को इसराइल का बादशाह बताता है। अच्छा, तो ये खबरें वहां तक पहुंच चुकी हैं? ताज्जुब है, दीवानगी है। हमें तो ऐसा लगता था कि पूरी सल्तनत में सिर्फ यहूदिया के लोग ही बिना सरपैर के किस्सों पर भरोसा करते हैं। अब मालूम हुआ कि दुनिया में खुराफाती लोग भी कम नहीं हैं। जब तक उन लोगों की वाहियात बातें अंधों और बहरों को शिफा देने तक थीं और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने के बारे में थी, उस वक्त तक हमें उनसे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर तख्तो ताज के लालच में लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जाए, फितना व फसाद कराया जाए, तो फिर उस वक्त सूरत हाल बदल जाती है। इस सिलसिले में दीगर जनरलों को किस हद तक मालूम है? वो अच्छा खासा जानते हैं और इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने इस बारे में क्या किया है। यहाँ की हर चीज से साजिश और बगावत की बू आ रही है। देखिए, यहूदिया की सरजमीन पर ईसा नासरी से मुताल्लिक किसी भी तरह की भीड़ जमा करने या दंगा करने वालों को सल्तनत की फौज की शदीद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रूम की सेनेट का यही हुक्म है। अच्छा, ऐसी बात है। जरा ये बताएंगे
कि इस वक्त आपके पास फौज की कितनी तादाद है? आदरियान, जनाब, कुल मिलाकर 800 सिपाहियों की एक बटालियन है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ यरूशलेम की हिफाजत करना ही है जनाब। महज एक बटालियन? क्या ये काफी है? जरा ये बताएं कि उनकी फौजी महारत कितनी है? जंगों में महारत रखते हैं या नई भर्ती वाले हैं? बाहर के हैं या रूम के रहने वाले हैं? पूरे यहूदिया में हमारे फौजियों की तादाद कुल 3000 है। ये पुराने फौजी हैं और ज्यादातर सामरिया के रहने वाले हैं। सामरिया भरोसे के लायक हैं? जनाब प्रोकंसोल, आप ये जरूर जानते होंगे कि यहूदी कौम के बरखिलाफ सामरी लोग काफी शौक से हमारी फौज में आना पसंद करते हैं और उसकी वजह उनका आपसी पुराना मजहबी तासुब है। सामरी फौजी फितना परवर यहूदियों के मुकाबले में उनकी औरतों और बच्चों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। वैसे इन इब्रानियों को मैं कभी मुंह नहीं लगाता हूं। अपने नस्ली तासुब को भूलकर आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस फितने को जितनी जल्दी हो सके यहीं पर खत्म करा दें। आपके लिए यही अच्छा होगा। अच्छा, इस वक्त वो कहाँ है? यरूशलेम में। इबादत गाह में? हाँ, वो वहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आपकी और उनकी मुलाकात का इंतजाम भी किया जा सकता है। जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा। एक सवाल और है आपसे। अगरचे ये सवाल आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में उससे गलियों में फिरने वाले वाइस की फिक्र क्या रोम के बाशिंदों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखती है? हो सकता है कि उसकी शोहरत का चर्चा फिलिस्तीन की सरहदों से आगे बढ़ चुका हो और बढ़ भी चुका है। वैसे तो जरतोश्त और माली मजहब के मानने वालों के अकायद सल्तनत के उमूर में खलल डाल चुके हैं, लेकिन फिर मेरी नजर में ये मामला थोड़ा सा अलग नौयत का है, इसलिए कि दुश्मन उसको जादूगर कहते हैं। जादूगर। आप क्या कहते हैं? जनाब प्रोकंसोल साहब, मैं एतराफ करता हूं कि अभी तक मैं किसी से भी इतना नहीं घबराया जितना मैं उस शख्स से घबरा रहा हूं। क्या यह बेहतर नहीं कि उसे मारकर इस किस्से को खत्म कर दें? सख्दरीन की कमेटी ने हमसे पहले इस काम को अंजाम देना चाहा था और उसको रास्ते से हटाने का मंसूबा भी बना लिया था और इस काम में मदद का मुतालबा भी किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकी। किस चीज से डरते हैं? जाहिर है लोगों से डरते हैं। ये बात है। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। किस जुर्म में? फिर भी आप जब इशारा फरमाएंगे एंटोनियो के किले की पूरी फौज आपके हमरा हो जाएगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने सिपाहियों के साथ वहां जाऊंगा। एक बात और, यरूशलेम उतना भी थकाने वाला शहर नहीं है जो मैं सोच रहा था। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्त, फिर मिलेंगे।